تو بزنس میں رب کے نظام کو فالو کرنا، ورنہ فیکٹری لگانا تو دنیا کا سب سے آسان کام میں نے بتا دیا. دنیا کا سب سے آسان کام فیکٹری لگانا. پہلے آپ کو مشکل لگتا ہوگا، لیکن یہاں آ کے عرفان صاحب کی بات سن کے، یہاں وزٹ کر کے جو کام اتنا زبردست یہ کر رہے ہیں، یہ دیکھ کے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ دنیا کا سب سے آسان کام ہے فیکٹری لگانا. تو پھر کیوں سارے انڈسٹریلسٹ نہیں ہیں؟ یہ ملک خوشحال نہیں ہے چائنا کی طرح. ہم پوری دنیا کو ایکسپورٹ نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، ہم آگے نہیں بڑھ رہے اکنامکلی. کیوں؟ وجہ کیا ہے میں بتا دیتا ہوں. اور اس وجہ کو جب ہم ایلیمینیٹ کریں گے، اس وجہ کو جب ہم ختم کریں گے، ہم بھی اسی طرح گرو کریں گے. الحمدللہ ہم اسی طرح گرو کریں گے. ٹھیک ہے، یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ وہ رب کا نظام ہے نا. رب کے نظام کو فالو کر کے ہم اسی طرح گرو، بلکہ اس سے بہتر گرو کریں گے. اور انشاءاللہ اگلے 10 سالوں میں، 5 سے 10 سالوں میں شاید ہم دنیا کی سپر پاور بن جائیں، جو مجھے یقین ہے کہ ہم ضرور بن جائیں. اور 2007 میں ریٹائر ہونے کے بعد میں فل ٹائم بزنس میں ہوں. میں دنیا پھرا ہوں، 50 سے زیادہ ملکوں میں گیا ہوں، لوگوں کو اسٹڈی کیا ہے. اور اس کے بعد ایک ویژن میں نے بنایا کہ نہیں، ہم بھی وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو دنیا کر رہی ہے. ہم بھی چائنا کی طرح بہت بڑی اکنامک فورس بن سکتے ہیں. اس پہ ایک ویژن 2040 بنایا کہ نہیں ہم بنیں گے. اور کیسے بنیں گے وہ ایک طریقہ کار میں نے طے کر لیا جو میری ویب سائٹس پہ موجود ہے. ٹھیک ہے، تو اس وقت ہم 10 لاکھ گھر بنا رہے ہیں اور 50 لاکھ لوگوں کو ایک جگہ لا کے ان کو اکنامکلی امپاور کر کے 2040 تک اس ملک کو دنیا کی سب سے اسٹرانگ طاقت بنانا اور اس قوم کو دنیا کی نمبر 1 قوم بنانا. یہ مشن ہے میرا. 2040 تک 17 سے ہم نے شروع کیا. ٹھیک، 23 سال ٹائم ہے ہمارے پاس، اور انشاءاللہ ہم اس کو کریں گے، پورے پاکستان میں یہ کریں گے. آج جو میں بات کروں گا آپ سب سے، وہ ڈیفینیٹلی بزنس کی بات ہوگی، جو ہم بزنس ٹاک میں بیٹھے ہیں. اور عرفان سائنس والا نے مجھے انوائٹ کیا، تو ہم اپنی گفتگو سائنس سے شروع کریں گے. اصل میں پوری کائنات سائنس ہے. جب رب نے اس کو تخلیق کیا، پوری کائنات یہ سب سائنس ہے. یہ آپ اسپیس میں چلے جائیں، سورج کا ایک کام ہے، چاند ہے، زمین ہے، گھوم رہا ہے، پوری ہر چیز وائبریٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے نا، ایک نظام ہے. رب نے اس کائنات کو چلانے کے لیے ایک پورا سائنٹیفک نظام بنایا. جب میں نے اسکول کھولا 99 میں، تو میں نے اس کا اسکول کا نام سائنٹیفک اسکول رکھا. تو لوگوں نے کہا کہ یہ آپ نے سائنٹیفک کیوں رکھا ہے، اسلامک سائنٹیفک اسکول. تو اس میں تو مطلب سارے سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں، اردو بھی پڑھائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اسلامیات بھی پڑھائی جاتی ہے، ساری چیزیں پڑھائی جاتی ہیں. تو آپ اس کو ٹھیک ہے مائک کے بغیر میں زیادہ کم کریں. تو اس کا سائنٹیفک اسکول نام کیوں رکھا اپنے اسکول کا؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ پوری جو کائنات ہے یہ سائنٹیفک ہے. اس اسکول کا جو سسٹم ہے جو پہلی دفعہ میں لے کے آیا ہوں، اس کی ہر چیز میں سائنس ہے. ٹھیک ہے، تو سائنٹیفک طریقے سے ہم نے کریکٹر بلڈ کرنا ہے، سائنٹیفک طریقے سے ہم نے پرسنالٹیز کو گروم کرنا ہے، سائنٹیفک طریقے سے ہم نے ایجوکیٹ کرنا ہے، اور سائنٹیفک طریقے سے ہم نے لوگوں کے ذہن چینج کرنا ہے. ٹھیک ہے، چونکہ میں دنیا بھر میں جا چکا تھا، میں 50 سے زیادہ ملکوں میں جا چکا تھا، تو میں نے ایجوکیشن سسٹم بھی ان کے اسٹڈی کیے، ان کی انڈسٹریز اور فیکٹریز کو بھی دیکھا. اسپیشلی چائنا جب میں گیا تو میں وہاں انڈسٹریز میں گیا، میں نے دیکھا کیا وجہ ہے کہ لوگ جو ہے پوری دنیا پہ چھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیا وجہ ہے. ٹھیک ہے، اب جب آپ یہاں آتے ہیں بزنس ٹاکس میں، آج آپ آئے ہیں بہت سارے پہلی دفعہ، آج آپ کو پتا چلے گا کہ دنیا کا سب سے آسان کام فیکٹری لگانا ہے.
یہ آج پتہ لگے گا جب آپ وزٹ کریں گے, دیکھیں گے. مطلب 10,000 روپے کیا چیز ہے؟ شاید آپ میں سے بہت سارے لوگوں کی جیب میں اس وقت پڑے ہو 10,000 روپے. کوئی بڑا پیسہ ہے نہیں ہے نا. تو دنیا کا سب سے آسان کام فیکٹری لگانا ہے. یہ آج آپ پہ ثابت ہو جائے گا ادھر کہ 10,000 روپے سے آپ فیکٹری لگا سکتے ہیں. اور جیسے جیسے ایون 1,00,000 2,00,000 3,00,000 کی بھی بات کریں تو یہ تو ادھار آپ کسی سے لے سکتے ہیں. بہن بھائی ہر کوئی آپ کو ادھار دے دیتا ہے. 50,000 1,00,000 1,50,000 2,00,000 چلو جی میں 6 مہینے کی واپس کرتے ہیں. لیکن کیوں یہاں جو لوگ آتے ہیں 90% سے زیادہ بلکہ 95 یا شاید 99% لوگ فیل ہو جاتے ہیں. وہ زندگی میں کبھی فیکٹری نہیں لگا. کیوں؟ ٹھیک ہے, اس پہ ہم بات کریں گے آج کہ اگر اتنا آسان کام ہے فیکٹری لگانا, اگر اتنا آسان کام ہے, اب پانی منرل واٹر بنانا کون سا مشکل کام؟ آپ کو آج پتہ چل جائے گا. آپ کو سارے فارمولے یہ سکھا دیں گے, سارے فارمولے سکھا دیں گے. آپ ایکوافینا کی بوتل لیں, اس کے سائنٹیفک ٹیسٹ کروائیں اور اس کے برابر اپنا پانی لے آئیں اور اس کے سائنٹیفک ٹیسٹ. شاید اس سے بہتر, شاید ایکوافینا یا نیسلے یا ان سے بہتر پانی آپ بنا لیں, ممکن ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود آپ فیل ہو جائیں گے. آپ میں سے میکسیمم لوگ فیل ہو جائیں گے. اور اس پہ بات کریں گے آج کہ کیوں پاکستان فیل ہے. ایسا ہول فیل ہے پاکستان, ٹھیک ہے. آج سے 40 سال پہلے میں نے ایک آرٹیکل پڑھا جو ایک انگریز نے لکھا, اور اس نے اس آرٹیکل میں لکھا کہ بزنس کرنے کے لیے پاکستان جنت ہے, کاروبار کرنے کے لیے پاکستان جنت ہے. تو میں بڑا حیران ہوا جب میں نے ہیڈنگ پڑھی. تو میں نے پھر پورا آرٹیکل پڑھا. اس نے کہا اس سے اچھی جگہ دنیا میں ہے ہی نہیں کاروبار کرنے کے لیے, اور راتوں رات کروڑ پتی اور ارب پتی بن جاؤ, پاکستان میں کاروبار کرو. کیوں؟ کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے مجھے؟ کسی کے ذہن میں کیا آ رہا ہے؟ ایک انگریز نے کیوں آرٹیکل میں لکھا کہ پاکستان سب سے بیسٹ ہے کاروبار کرنے کے لیے؟ کسی کے ذہن میں نہیں آئے گا. اس نے کہا پاکستان کے لوگ دھوکے باز, پاکستان کے لوگ بدنیت, پاکستان کے لوگ فراڈی. آج دنیا میں جہاں بھی ہم جائیں نا, ہمیں بدنیت, فراڈ, دھوکے کی علامت سمجھا جاتا ہے. ہمارا چاول یہاں سے جاتا ہے, عربی نہیں لیتے, سیمپل ہم کچھ دکھاتے دیتے کچھ. ہم سے انڈین خرید کے اپنی اسٹیمپ سے جب ہندو دیتا ہے نا تو ہاتھوں ہاتھ بکتا ہے. میں تو گیا ہوں نا ابھی گلف کنٹریز میں, انڈین چاول ہاتھوں ہاتھ بکتے ہیں. تو دکاندار سے عربی سے میں نے پوچھا کہ بھئی آپ انڈین لے رہے ہو, پاکستانی کے تو پاکستانی, معافی 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 دین, توبہ, پاکستانی ڈس آنیسٹ, ٹھیک ہے. تو یہ دیکھ لیں کہ ایک آپ صرف دودھ کی دکان کھول لیں, صرف دودھ کی دکان کھول لیں, دیکھیں آپ چند سالوں میں کروڑ پتی اور ارب پتی بن جائیں گے. ایک بینر لگا دیں, اس دکان پہ خالص دودھ ملتا ہے, اس دکان میں خالص دودھ ملتا ہے. پھر کیا کرنا ہے آپ نے؟ باڑے خود جانا ہے, بھینس کے پاس کرسی ڈال کے بیٹھنا جو دودھ نکال رہا ہے. انجیکشن تو نہیں لگا بھینس کو, انشور کرنا ہے, وہ دودھ لے کے آنا ہے, خالص دودھ. یہ مارکیٹنگ بڑا انہوں نے سکھائی ہے, میں اس سے ایگری نہیں کرتا. خالص دودھ خود بولے گا, خالص دودھ خود بولے گا. جو آپ کے پاس ایک پاؤ لے کے جائے گا وہ 100 لوگ لے کے آئے گا, اور مہینے 1.5 مہینے میں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا دودھ, کیونکہ خالص دودھ کی دکانیں شاید آٹے میں نمک کے برابر. بڑے شہروں میں تو ہے ہی نہیں, ہر جگہ انجیکشن, کیمیکل, یہ وہ گند بنا. یہ
تو دنیا پھرنے کے بعد میں ایک نتیجے پہ پہنچا کہ ہمارے یہاں اگر خالص پن آ جائے، دیانتداری آ جائے، تو یہ قوم پوری دنیا میں چھا جائے گی، اور وہ سسٹم لے کے ہم چلے انشاءاللہ۔ دیکھتے ہیں 2040 میں ہو سکتا ہے یہ ہو ہی جائے، جہاں ہم نے کریکٹر بلڈ کرنے ہیں، قوم بنانا ہے، ٹھیک ہے، دیانتدار بنانا ہے، سب کو بچوں سے ہم نے اسٹارٹ کیا۔ اب ہم آتے ہیں سائنس پہ۔ سائنس والا بیٹھے ہیں بالکل سائنٹیفک، میرے اسکول سے نظام سارا سائنٹیفک۔ ہم نے ڈفرنٹ لا پڑھے ہیں سائنس میں، لا آف گریوٹی، لا آف انرشیا۔ جن لوگوں نے سائنس پڑھی ہے یا ہم سب پڑھے لکھے ہیں، ہم نے بہت سارے لاز پڑھے، ٹھیک ہے۔ یہ لاز رب کے لاز ہیں، اصل میں رب کے لاز ہیں۔ پوری کائنات جس طرح میں نے بتایا سائنس ہے، ہاں چیزیں ڈسکلوز ٹائم کے ساتھ ساتھ ہو رہی ہیں۔ یہ بلب نہیں تھے پہلے، جب تک تھامس ایڈیسن نے 1000 تجربے کر کے یہ بلب نہیں بنایا تھا۔ یہ بلب نہیں تھے، پہلے لوگ آگ جلاتے تھے، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ فارمولے یا وہ چیزیں کائنات میں نہیں تھی، وہ کائنات میں تھیں لیکن وہ ڈسکور نہیں ہوئی تھی۔ اب بزنس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک لا بہت اہم ہے جس کو ہم لا آف وائبریشن کہتے ہیں۔ لا آف وائبریشن، ہر چیز تھرا رہی ہے، میری آواز آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہے تو یہ ویوز ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں تو وہ ویوز ہیں، ریڈیو سگنل ویوز ہیں، سیٹلائٹ میں آپ باتیں کر رہے ہیں ویوز ہیں۔ یہ تھرانا الفا بیٹا، الفا بیٹا، ایک ویو لینتھ کو جب ہم لیں نا اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک الفا اور ایک بیٹا۔ پازیٹو کون سا ہوتا ہے؟ پازیٹو کون سا ہوتا ہے پتا ہے کسی کو؟ الفا، یہ پازیٹو ہوتا ہے، بیٹا یہ نیگیٹو۔ ہمارا جو جسم ہے، خیر ابھی تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، وقت قیمتی ہے، نہیں تو میں آپ کو بتاتا کہ کس طرح سائنٹیفک طریقے سے آپ کا جسم بنتا ہے اور کس طرح سائنٹیفک طریقے سے آپ کی سوچ بدلتی ہے۔ تو بعد میں کبھی وقت ہوا تو اس پہ کوئی ویڈیو ڈیٹیل بنائیں گے، لیکن اس وقت ہم جو وائبریشنز کی بات کر رہے ہیں، آپ کی جو سوچ، آپ جو سوچتے ہیں وہ الفا اور بیٹا ویوز نکلتی ہے، آپ کے دماغ سے بھی الفا اور بیٹا ویوز نکلتی ہے، ٹھیک ہے۔ الفا بیٹا، پازیٹو نیگیٹو جو ویوز نکلتے ہیں۔ جو لوگ اچھا سوچتے ہیں، پازیٹو، ان کی شخصیت میں وہ اچھا پن آ جاتا ہے۔ جو لوگ نیگیٹو سوچتے ہیں ان کی شخصیت نیگیٹو ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی لیے ہمارے ملک میں شاید زیادہ تر لوگ نیگیٹو سوچتے ہیں، تو ہمارا سارا جو نظام ہے وہ ڈس آنیسٹی